بحیثیت وزیر حکومت صوبہ پنجاب میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا۔ پنجاب کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر بلیغ الرحمان نے 21 نئے وزراء سے حلف لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی بھی تقریب میں شرکت۔ حلف اٹھانے والوں میں راجہ بشارت، میاں اسلم اقبال، یاسین راشد، مراد راس شامل۔ محسن لغاری، تیمور ملک، شہاب الدین، علی افضل شاہی، خرم ورک بھی شامل۔ وزیر اعظم نے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے امدادی فنڈ قائم کر دیا۔ اہل وطن دل کھول کر مدد کریں۔ بلوچستان میں غیر معمولی تباہی ہوئی ہے۔ حکومت نے مشکل معاشی حالات کے باوجود 5 ارب روپے جاری کیے۔ شہباز شریف۔ سابق حکومت نے LNG خریدنے کے معاہدے نہیں کیے۔ پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے مشکل فیصلے کیے۔ جس ملک سے تیل خریدتے ہیں اس سے سستا بیچ رہے ہیں۔ مہنگائی پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کراچی چیمبر سے خطاب۔ موجودہ سیاسی صورتحال، PTI سیاسی کمیٹی کا آج اجلاس۔ ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اسلام آباد میں جلسے سے متعلق مشاورت ہوگی۔ ارکان اسمبلی کے استعفوں سے متعلق قانونی حکمت عملی پر بریفنگ بھی شیڈول۔ سندھ پر 15 سال حکومت کرنے والوں نے کرپشن کے سوا کچھ نہیں کیا۔ اداروں سے سوال ہے، اومنی گروپ کے خلاف تحقیقات کہاں گئیں؟ پیپلز پارٹی نئی حلقہ بندیوں میں جتنی مرضی ہیرا پھیری کر لے، پھر بھی کراچی سے شکست دیں گے۔ علی زیدی۔ نو حلقوں کے لیے انتخابی شیڈیول اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج۔ رجسٹرار آفس نے درخواست بدھ کو سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ تحریک انصاف کی انتخابی شیڈیول معطل کرنے کی استدعا۔ زیر التوا درخواست کے فیصلے تک شیڈیول معطل کیا جائے۔ درخواست گزار۔ بدقسمتی ہے کہ ملک امپورٹڈ حکومت کے زیر تسلط ہے۔ ہمیں جد و جہد کو تیز کرنا ہے۔ اگلے 30 دنوں میں اس حکومت سے نجات حاصل کرنی ہے۔ PTI پاکستان کی سالگرہ حقیقی آزادی کے تصور کے تحت منائے گی۔ فواد چوہدری۔ عمران خان اور اس کی پارٹی کو نااہل قرار دینے کی کوشش کرنے والے پچھتائیں گے۔ اگست میں سجنے والا سیاسی دنگل ملکی اور عوامی مسائل میں اضافہ کرے گا۔ مستقبل کی ساری ذمہ داریاں عدلیہ کے کاندھوں پر آ گئی ہیں۔ شیخ رشید کا ٹویٹ۔ نیب قانون میں دوسری بار بڑی تبدیلیاں۔ نواز شریف، آصف زرداری، یوسف رضا گیلانی کے خلاف توشہ خانہ کیس ختم ہو جائے گا۔ جعلی بینک اکاؤنٹس کے 30 کیسز بھی ختم ہو جائیں گے۔ شریف خاندان کے خلاف فسادوں کا کیس بھی ثابت کرنا ناممکن ہوگا۔ بیرون ملک بسنے والے پاکستانی ہمارا قیمتی اثاثہ، ملکی معیشت کی خدمات فراموش نہیں کر سکتے۔ موجودہ وفاقی حکومت نے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کے حق سے محروم کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی۔ پنجاب میں سیاسی اور دیگر شخصیات کو فراہم غیر قانونی سیکیورٹی فوری واپس لینے کا حکم۔ نواز شریف واپس آئیں گے تو قانون کے مطابق دیکھیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ جیسا کریں گے ویسا بھریں گے۔ PTI کارکنان پر تشدد کرنے والے پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ وزیر داخلہ پنجاب کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر۔ لسپیلا ہیلی کاپٹر حادثے کے بعد سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا کیا گیا۔ شہداء کے لواحقین، افواج پاکستان اور پوری قوم کی دل آزاری ہوئی۔ بے حسی کے رویے کی ہر سطح پر مذمت کرنی چاہیے۔ ایمن الظواہری کی ہلاکت کے واقعے میں پاکستانی سرزمین کے استعمال کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دفتر خارجہ کی وضاحت آ چکی، معاملے پر بحث مناسب نہیں۔ ادارہ سیاست میں مداخلت نہیں کرنا چاہتا۔ مسائل سیاستدانوں نے ہی حل کرنے ہیں۔ DG ISPR میجر جنرل بابر افتخار کی گفتگو۔
FBR کا ملک بھر کے بڑے ریٹیلرز کے خلاف ایکشن کا فیصلہ، پوائنٹ آف سیل سے غیر منسلک ریٹیلرز کا ان پٹ ٹیکس کلیم ضبط ہوگا۔ POS سے منسلک ہونے کے لیے بڑے ریٹیلرز کو 10 اگست تک ڈیڈ لائن، سسٹم کے ساتھ نہ جڑنے والے ریٹیلرز کا ان پٹ ٹیکس کلیم نہیں ہوگا۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش، ٹاؤن شپ، گڑھی شاہو، لکشمی چوک، باغوان پورہ میں تیز بارش، موسم خوشگوار۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش، مانسون بارشیں برسانے والا سسٹم کمزور ہو گیا۔ سسٹم کے اثرات ایک ہفتے تک شہر قاہد میں رہیں گے، محکمہ موسمیات۔ پاک بحریہ کے جہاز PNS تیمور کی ملائیشیا آمد، کمانڈنگ آفیسر کی میزبان حکام سے ملاقاتیں اور رائل ملائیشین نیوی کی تنصیبات کا بھی دورہ۔ PNS تیمور نے 2 طرفہ بحری مشق میں حصہ لیا۔ ترجمان پاک بحریہ۔ دوستانہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کا مشن، متحدہ عرب امارات پاکستانی کمپنیز میں 1 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری سے ملک کی معیشت مزید مستحکم ہوگی۔ دونوں ممالک کے 2 طرفہ اقتصادی تعلقات کو وسعت ملے گی۔ پاکستان کی غزہ پر اسرائیلی فضائی حملوں کی شدید مذمت، 5 سالہ بچی سمیت متعدد فلسطینیوں کی شہادت اسرائیلی دہشت گردی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، اسرائیل اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہونے والوں پر طاقت کا استعمال کر رہا ہے، عمران خان کا ٹویٹ۔ امریکہ کا یوکرین کے لیے $1 بلین کی مزید فوجی امداد بھیجنے کا پلان، دور تک مار کرنے والے میزائل، بختربند میڈیکل ٹرانسپورٹ اور دیگر اسلحہ شامل۔ امریکہ 24 فروری سے اب تک یوکرین کو $8.8 بلین امداد دے چکا۔ دورہ نیدرلینڈز کے لیے قومی اسکواڈ کے تربیتی کیمپ کا پہلا روز بارش سے متاثر، قومی ٹیم قذافی اسٹیڈیم کے بجائے نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر میں انڈور ٹریننگ کرے گی۔ 11 اگست تک جاری کیمپ میں 2 پریکٹس میچز بھی شیڈول۔ کامن ویلتھ گیمز میں پاکستان کے میڈلز کی تعداد 5 ہو گئی۔ ریسلنگ 125 کلو گرام کیٹیگری میں زمان انور سلور میڈل لے اڑے۔ 86 کلو گرام کیٹیگری کے فائنل میں انعام بٹ نے بھی سلور میڈل جیت لیا۔ 65 کلو گرام کیٹیگری میں عنایت اللہ کانسی کا تمغہ جیتنے میں کامیاب۔ کامن ویلتھ گیمز میں پاکستان کو ایک اور میڈل ملنے کی امید، قومی ایتھلیٹ شجر عباس نے 200 میٹر دوڑ میں فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ فائنل مقابلہ آج شب 1:30 بجے ہوگا۔ خطرناک پتھریلا ٹریک، ڈرائیورز کی مہارت کا امتحان۔ فن لینڈ کار ریلی کا پہلا راؤنڈ مکمل، ایسٹونیا کے اور ٹانک کو سبقت حاصل، میزبان ملک کے اسپیکا لاپی کا دوسرا نمبر۔